اب میں تقریر کے لیے دعوت دوں گا محترم ڈاکٹر محمد عامر صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب وشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صدر صاحب اجلاس اور یہاں کی جلسہ کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس طالب علم کو اپنی چند معروضات پیش کرنے کا موقع دیا۔ مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ اس لحاظ سے بہت ہی غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے کہ ہمارے اس زمانے میں بہت سے لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں اور بلکہ ہو گئے ہیں، اور خدا تعالیٰ کی ہستی کا بھی انکار کر کے دہریہ ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ اس مادی دنیا کو ہی اپنا مقصود و مطلوب سمجھ بیٹھے ہیں۔ تو اس لیے میں انشاءاللہ تعالیٰ جو موضوع ہے میرا وہ ہے انسانی زندگی کے مدعا کیا ہیں اور ان کے حصول کے وسائل کیا ہیں۔ تو میں پہلے شروع میں مدعا بیان کروں گا اور آخر میں ان کے وسائل بیان کروں گا۔ تو یہ جو آیات میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ حشر کی آیات ہیں۔ ان کا جو ترجمہ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے: وہی اللہ ہے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، غیب کا جاننے والا ہے اور حاضر کا بھی غیب کا جاننے والا۔ یہ میں نے بہت غور کیا کہ بعض لوگ، یہ محدثین نے بھی لکھا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ رحمان اللہ تعالیٰ کی صفت بہت بڑی ہے، کوئی کہتا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، کہتے ہیں کہ رحیم کی صفت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ہے۔ تو میں نے اس پر بہت غور کیا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات کے متعلق یہ لکھتے ہیں کون سی صفت بڑی ہے۔ تو جب میں یہاں آیا عالم الغیب و شہادہ، تو میرے دل میں یہ آیا کہ یہ صفت جو ہے اللہ تعالیٰ کی عالم الغیب، یہ جاننا، چونکہ اللہ تعالیٰ جانے گا، کیونکہ رحمان کا مطلب بن مانگے دینے والا، تو اللہ تعالیٰ پہلے جانتا ہے کہ کس کو ضرورت ہے کہ میں اس کو دوں۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ نے علم جو ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں آیا کہ علم الادیان اور علم الابدان دو قسم کا علم ہے۔ تو جو علم الابدان ہے یہ اس کی اینڈ ہو چکی ہے، یہ ختم ہو چکا ہے، یعنی کہ جو کچھ انسان نے اپنے، یہ کسبی علم ہے، جو کچھ حاصل کرنا تھا وہ انسان کر چکا۔ اب جو وہبی علم ہے وہ اللہ تعالیٰ خود بندوں کو دیتا ہے۔ یہ جو علم الابدان ہے اس کا اینڈ ہو گیا۔ جو بھی سائنس ڈاکٹر، جو بھی آپ ہمارے جب بچے نسلیں آگے پڑھیں گی تو وہ جو کچھ انسان نے کرنا تھا وہ آگے پڑھیں گے، کیونکہ یہ ختم ہو چکا ہے اب۔ تو یہ مضمون بھی جو ہے میں انشاءاللہ تعالیٰ ایاک نعبد
پہلا حصہ جو مدعا ہے، اور آخر میں جو وسائل ہیں وہ میں ایاک نستعین سورہ فاتحہ کی روشنی میں بتاؤں گا۔ اور یہ جو ترجمہ میں عرض کر رہا تھا وہ میں پڑھتا ہوں۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، غیب کا جاننے والا ہے اور حاضر کا بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ہے سورہ طلاق میں فرماتا ہے کہ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ اللہ علم کے لحاظ سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے۔ یعنی علم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی صفت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے جاننا، یہ سب سے بڑی صفت ہے۔ یعنی کہ رحمان، رحیم، باقی جتنی بھی صفات ہے پہلے وہ جانتا ہے کس کے ساتھ رحم کرنا ہے۔ تو یہ صفت جو ہے یہ جیسے سورہ بقرہ میں آیا ہے، آیت الکرسی میں آتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ تو یہ بھی اس میں بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے احاطہ کیا، تو یہ سب سے بڑی صفت ہے۔ غیب کا جاننے والا ہے اور حاضر کا بھی، وہی ہے جو بن مانگے دینے والا ہے، بے انتہا کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے، پاک ہے، سلام ہے، امن دینے والا ہے، نگہبان ہے، کامل غلبہ والا ہے، ٹوٹے کام بنانے والا اور کبریائی والا ہے، پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ وہی اللہ ہے جو پیدا کرنے والا ہے، پیدائش کا آغاز کرنے والا ہے، مصور ہے، تمام خوبصورت نام اسی کے ہیں، اسی کی تسبیح کر رہا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ کامل غلبہ والا اور صاحب حکمت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کا جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو کائنات کا مشاہدہ کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہر قسم کا مظہر کسی خاص مقصد کو پورا کرنے کے لیے تخلیق کیا گیا ہے۔ جس طرح کہ محترم عبد القدیر صاحب نے اپنی تقریر میں یہ بیان فرمایا کہ مظہر، یہ جو سورج چاند ستارے ہیں، تو یہ اپنے اپنے جو جس کے لیے وہ تخلیق کیے گئے وہ اپنے مقاصد پورے کر رہے ہیں۔ تو ہر قسم کا مظہر کسی خاص مقصد کو پورا کرنے کے لیے تخلیق کیا گیا ہے، اور بلا شبہ تمام اقسام کے مظاہر اپنے تخلیقی مقاصد کو پورا کر رہے ہیں۔ کیا انسان کو کسی مقصد کے بغیر پیدا کیا گیا؟ یہ سوال ہے۔ انسانوں کے متعلق ایسی سوچ رکھنا ایک مغالطہ ہے، کیونکہ وہ اشرف المخلوقات ہونے کے باعث اپنی زندگیوں کا ایک اعلیٰ مقصد رکھتے ہیں۔ تو اس سوال کا جواب جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ میری تقریر کا جو موضوع ہے وہ ہے دنیا میں انسانی زندگی کے مدعا کیا ہیں، تو اس سوال کا جواب حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 414 تا 415 اسلامی اصول کی فلسفی میں فرماتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ مختلف طباع انسان اپنی کوتا فہمی یا پست ہمتی سے مختلف طور کے مدعا اپنی زندگی کے لیے ٹھہراتے ہیں اور فقط دنیا کے مقاصد و آرزوؤں تک چل کر آگے ٹھہر جاتے ہیں، مگر وہ مدعا جو اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں بیان فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ وہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ آزاریات آیت 57۔ یعنی میں نے جن اور انسان کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ مجھے پہچانیں اور میری پرستش کریں۔ پس اس آیت کی روح سے اصل مدعا انسان کی زندگی کا خدا کی پرستش اور خدا کی معرفت اور خدا کے لیے ہو جانا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ انسان کو یہ تو مرتبہ حاصل نہیں کہ اپنی زندگی کا مدعا اپنے اختیار سے مقرر کرے، کیونکہ انسان نہ اپنی مرضی سے آتا ہے اور نہ اپنی مرضی سے واپس جائے گا، بلکہ وہ ایک مخلوق ہے اور جس نے اسے پیدا کیا ہے، اور تمام حیوانات کی نسبت عمدہ اور اعلیٰ قوا اس کو عنایت کیے ہیں۔ اسی نے اس کی زندگی کا ایک مدعا ٹھہرا رکھا ہے، خواہ کوئی انسان اس مدعا کو سمجھے یا نہ سمجھے، مگر انسان کی پیدائش کا مدعا بلا شبہ خدا کی پرستش، خدا کی معرفت اور خدا میں فانی ہو جانا ہی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، آل عمران 20۔ فطرت اللاتی فطر الناس علیہا، الروم 31۔ ذالک دین القیم، الروم 31۔ یعنی وہ دین جس میں خدا کی معرفت صحیح اور اس کی پرستش احسن طور پر ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے،
اور خدا نے انسان کو اسلام پر پیدا کیا اور اسلام کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی یہ چاہا ہے کہ انسان اپنے تمام قوا کے ساتھ اس کی پرستش اور اطاعت اور محبت میں لگ جائے۔ اسی وجہ سے اس قادر کریم نے انسان کو تمام قوا اسلام کے مناسب حال عطا کیے ہیں۔ اسی ضمن میں حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 166 پر ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اشارہ فرماتا ہے، جیسا کہ وہ کہتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، یعنی کیا تم اپنی جانوں پر غور نہیں کرتے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ انسانی روح میں بڑے بڑے عجیب و غریب خواص اور تغیرات رکھے گئے ہیں کہ وہ اجسام میں نہیں، روحوں پر غور کر کے جلد تر انسان اپنے رب کی شناخت کر سکتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں بھی ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی جس نے اپنے نفس کو شناخت کر لیا اس نے اپنے رب کو شناخت کر لیا۔ یہ روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 166 پر ہے۔ اسی طرح حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 281 پر ارشاد فرماتے ہیں، مذہب کی جڑ خدا شناسی اور معرفت نمائے الہی ہے، اور اس کی شاخیں اعمال صالحہ اور اس کے پھول اخلاق فاضلہ اور اس کا پھل برکات روحانیہ نہایت لطیف محبت ہے جو رب اور اس کے بندہ میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اس پھل سے متمتع ہونا روحانی تقدس و پاکیزی کا مثمر ہے۔ کمالیت محبت کمالیت معرفت سے پیدا ہوتی ہے، اور عشق الہی بقدر معرفت جوش مارتا ہے، اور جب محبت ذاتیہ پیدا ہو جاتی ہے تو وہی دن نئی پیدائش کا پہلا دن ہوتا ہے، اور وہی ساتھ نئے عالم کی پہلی ساتھ ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 394 پر ارشاد فرماتے ہیں، خدا کے ساتھ روحانی اور کامل تعلق پیدا ہونے کا ذریعہ جو قرآن شریف نے ہمیں سکھلایا ہے، اسلام اور دعائے فاتحہ ہے، یعنی اول اپنی تمام زندگی خدا کی راہ میں وقف کر دینا، اور پھر اس دعا میں لگے رہنا جو سورۃ فاتحہ میں مسلمانوں کو سکھلائی گئی ہے۔ تمام اسلام کا مغز یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اسلام اور دعائے فاتحہ دنیا میں خدا تعالیٰ تک پہنچنے اور حقیقی نجات پانے کا پانی پینے کے لیے یہی ایک اعلیٰ ذریعہ ہے، بلکہ یہی ایک ذریعہ ہے جو قانون قدرت نے انسان کو اعلیٰ ترقی اور وسائل الہی کے لیے مقرر کیا ہے، اور وہی خدا کو پاتے ہیں کہ جو اسلام کے مفہوم کی روحانی آگ میں داخل ہوں اور دعائے فاتحہ میں لگے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قل هو اللہ احد، تو کہہ دے کہ وہ اللہ اکیلا ہی ہے، یعنی اس جیسا اس کائنات میں کوئی وجود نہیں، جیسا کہ وہ فرماتا ہے لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسی کوئی شے نہیں، وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ یعنی ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلا تضربوا للہ الامثال، اس کے لیے مخلوق سے مثالیں مت دو، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں بلکہ ہر چیز اس کی یعنی اللہ کی محتاج ہے۔ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، نظریں اس تک نہیں پہنچ سکتی، وہ نظروں تک پہنچتا ہے، اور وہ لطیف اور حقیقت پر آگاہ ہے، یعنی اس کا الہام اور وہی انسان کو اس کی ذات کے حوالہ سے حق الیقین کے مرتبہ تک پہنچاتی ہے۔ اسی طرح سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو اللہ الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، وہ اول بھی ہے اور آخر بھی اور ظاہر بھی اور باطن بھی، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، یعنی وہ زمان اور مکان کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا جو سب سے بڑا ثبوت ہے وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ رکھا کہ میں اور میرے رسول ہمیشہ غالب رہیں گے۔ تو یہ ہم کلامی جو ہے خدا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء جو مبعوث کیے اور ان کے ساتھ جو کلام کیا، یہی سب سے بڑی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی۔ خدا سے ہم کلامی ہی خدا کے وجود پر کامل یقین کا سرچشمہ ہے۔ انسان کا وجود صفات الہی کا پرتاؤ ہے، اس میں روح خدا بندی کی جھلک موجود ہے، جس پر ونفخت فیہ میں روح ہی کی آسمانی شہادت پائی جاتی ہے۔ یہ روح اپنے مرکز کی طرف لوٹنے کے لیے بے چین رہتی ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کا اقرار کرتی رہتی ہے، اور اس کو اگر چین و قرار نصیب ہوتا ہے تو کلام الہی سے،
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جس کی بہترین صورت قرآن کریم ہے، اور اس کی روح کو ذات خداوندی سے ملانے کے لیے، اس کی آتش شوق کو تیز کرنے کے لیے اور اس ارتقائی جد و جہد میں سہارا دینے کے لیے خدائی ہدایت اور کلام العبد ہے۔ انسان میں معرفت اور شناخت اور وصال الہی کی استعداد رکھ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِلْهَامَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ جو کوئی وحی الہی کے پانی سے اس استعداد کی آبیاری کرے گا وہ مراد پالے گا۔ انسان کو روز لست سے ہی شرف ہم کلامی سے نوازا گیا، جبکہ ذات قدیمی نے انسان سے پوچھا لستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انسان نے عرض کیا بلا مولا کریم، تو ہی میرا رب ہے۔ پھر انسان سے ہم کلامی کی راہ کھل گئی تو رحمت الہی جوش میں آئی اور نسل انسانی کو اعلانیہ بتا دیا گیا، یعنی ایک معاہدہ کے تحت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین پر بھیجا۔ کل محترم ظہور احمد صاحب نے فرمایا کہ ایک دوست ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام تو آ گیا ہے، اگر میں نہ بھی مانوں تو ان سے دعا کر دیں کہ وہ کیا مجھے جنت مل جائے، تو ایسا ہو سکتا ہے؟ تو ان کی خدمت میں یہ آپ عرض کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک معاہدے کے تحت بھیجا ہے، ایک میثاق کے مطابق بھیجا ہے یہاں زمین پر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ اپنا معاہدہ دے کر اس زمین پر مبعوث کیا، تو اس معاہدے کے تحت، یعنی اس معاہدہ یا اس عہد کو یا اس میثاق کو جو توڑے گا تو اس کے متعلق کیا قرآن مجید کیا کہتا ہے، یہی آپ ان کو جواب دے دیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اس کے بعد آدم نے اپنے رب سے کچھ دعائیہ کلمات سیکھے اور ان کے بعد دعا کی تو وہ اس کی طرف پھر فضل کے ساتھ متوجہ ہوا۔ یقیناً وہ اپنے بندوں کو مصیبت کے وقت بہت ہی توجہ کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تب ہم نے کہا جاؤ سب کے سب اس میں سے نکل جاؤ، اور یاد رکھو اگر کبھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، کبھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی آئندہ کا خوف ہوگا اور نہ وہ سابق کوتاہی پر غمگین ہوں گے، اور جو لوگ کفر کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ ضرور دوزخ میں پڑنے والے ہیں، وہ اس میں رہتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس میثاق کا ایک اور جگہ بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اے انسانوں، تمہارے پاس تم میں سے رسول بنا کر بھیجے جائیں، یعنی ہدایت آتی رہے گی، پس جو کوئی میری ہدایت پر کاربند ہوگا وہ خوف اور غم سے آزاد رہے گا۔ اس کی ابتدا حضرت آدم سے ہوئی، فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں جس پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا پر رحمت نازل فرمائی۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا رابطہ وحی اور ہم کلامی سے کے ساتھ ہی ہوا، اور یہ ہم کلامی کا سلسلہ آئندہ نسلوں تک قیامت تک جاری رہے گا۔ تو یہ بعض ہمارے ایک عقیدہ بن گیا ہے، بعض کہتے ہیں کہ مجددین نہیں آئیں گے، جیسے کہ غیر جماعت دوست ہمارے جو کہتے ہیں کہ اب نبیوں کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا ہے، اور بعض تو کہتے ہیں کہ وحی اور الہام بھی نہیں ہوتا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا، یعنی اللہ کی وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ صفت معطل ہو گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اس میں کوئی معطل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو کلام کرتا ہے۔ اور بدقسمتی سے ہماری جو جماعت احمدیہ قادیان ہے وہ بھی اب چونکہ مجددین کا انکار کر رہی ہے، تو میں اپنا ایک احمدی شاعر ہیں عبید اللہ علیم، ان کی زبان میں جو شعر نکلے میں ان کی جو شعر ہیں وہ ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جو وحی اور الہام اور مجددین کے انکاری ہیں۔ عبید اللہ علیم صاحب فرماتے ہیں اب کہیں بولتا نہیں غیب جو کھولتا نہیں، ایسا اگر کوئی خدا تم نے بنا لیا تو کیا۔ اب کہیں بولتا نہیں غیب جو کھولتا نہیں، ایسا اگر کوئی خدا تم نے بنا لیا تو کیا۔ جو ہے خدا کا آدمی اس کی ہے سلطنت الگ، ظلم نے ظلم سے اگر ہاتھ ملا لیا تو کیا۔ آج کی ہے جو کربلا کل پہ ہے اس کا فیصلہ، آج ہی اگر آپ نے
جشن منا لیا تو کیا۔ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس ضمن میں فرماتے ہیں، یہ خیال مت کرو کہ خدا کی وحی آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئی ہے، اور روح القدس اب اتر نہیں سکتا بلکہ پہلے زمانوں میں ہی اتر چکا، اور میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ ہر یک دروازہ بند ہو جاتا ہے مگر روح القدس کے اترنے کا کبھی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ تم اپنے دلوں کے دروازے کھول دو تاؤ ان میں داخل ہو، تم اس آفتاب سے خود اپنے تئیں دور ڈالتے ہو جبکہ اس شعاع کے داخل ہونے کی کھڑکی کو بند کرتے ہو۔ اے نادان اٹھ اور اس کھڑکی کو کھول دے، تب آفتاب خود بخود تیرے اندر داخل ہو جائے گا۔ یہ جو میثاق ہے اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، جو میثاق توڑتے ہیں، عہد توڑتے ہیں وہی اور اس کا انکار کرتے ہیں، تو یہ ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ أَحَدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ہم نے ان میں سے اکثر کو اپنے عہد کا پابند نہیں پایا بلکہ ہم نے یقیناً ان میں سے اکثر کو عہد توڑنے والا ہی پایا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر ایک امت کے لیے ہم نے ایک رسول مبعوث کیا۔ تو یہ جو ہدایت ہے اللہ تعالیٰ نے بذریعہ انبیاء اور رسل لوگوں تک پہنچائی، اس ہدایت کی تعمیل دراصل الہی مائدہ کی تعمیل ہے۔ یہ جو الہی مائدہ میں نے پڑھا ہے پیچھے، تو ہمارے اعمال کا یہ جو الہی مائدہ ہے یہ ہمارے اعمال کا ایک بہت اچھا ٹیسٹ ہے، امتحان ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 وقتوں میں پیدا کیا تاکہ وہ تمہارا امتحان کرے کہ تم میں سے کس کے عمل زیادہ اچھے ہیں۔ اسی طرح سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، جو کچھ زمین میں ہے اسے یقیناً ہم نے اس کی زینت بنایا تاکہ ہم ان کا امتحان لیں کہ ان میں سے سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ یہ سورہ ملک ہے، اس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ علامہ اقبال ایک جگہ اس ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں کلزم ہستی سے تو برا ہے ماند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اعمال اسی کے اچھے ہوں گے جو خدا تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کرے گا، اور جو بدقسمتی سے اس ہدایت کا انکار کرے گا تو اپنے لیے خود سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اس ضمن میں حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی معرفت توحید کے متعلق فرماتے ہیں اپنی حقیقت الوحی کتاب ہے، روحانی خزان جلد 22 صفحہ 116 پر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں توحید کا موجب اور توحید کا پیدا کرنے والا اور توحید کا باپ اور توحید کا سرچشمہ اور توحید کا مظہر عتم صرف نبی ہی ہوتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے خدا کا مخفی چہرہ نظر آتا ہے اور پتہ لگتا ہے کہ خدا ہے۔ یہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، تو یہ بھی اسی ضمن میں آیت آئی کہ اگر تم اس نبی سے محبت رکھو گے تو وہ خدا بھی تم سے محبت رکھے گا۔ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رہے کہ انسان اس خدائے غیب الغیب کو ہرگز اپنی قوت سے شناخت نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ خود اپنے تئیں اپنے نشانوں سے شناخت نہ کراوے، اور خدا تعالیٰ سے سچا تعلق ہرگز پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تعلق خاص خدا تعالیٰ کے ذریعے پیدا نہ ہو، اور نفسانی علائشیں ہرگز نفس سے نکل نہیں سکتیں جب تک کہ خدا قادر کی طرف سے ایک روشنی دل میں داخل نہ ہو۔ اور دیکھو میں اس شہادت رویت کو پیش کرتا ہوں، وہ تعلق محض قرآن شریف کی پیروی سے حاصل ہوتا ہے، دوسری کتابوں میں اب کوئی زندگی نہیں، اور آسمان کے نیچے صرف ایک کتاب جو اس محبوب حقیقی کا چہرہ دکھلاتی ہے، یعنی قرآن شریف ہے۔ سیدنا حضرت
عبدالغفار قمر الانبیاء ذکی غلام مسیح و زمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کتاب غلام مسیح و زمان کے دوسرے حصہ میں صفحہ 234 پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق ہونے کے باعث ایک مقتدر ہستی ہے جو کائنات سے متعلق ہے. وہ لافانی، مستقل اور دائمی سچ ہے. اس نے سب کچھ پیدا کیا اور اب بھی پیدا کرتا ہے، لیکن خود بوجہ غنی ہونے کے تخلیق سے بالا ہے. اس سے آسمانوں میں ڈھونڈنا بے فائدہ ہے، کیونکہ وہ بدہی سچ ہوتے ہوئے، صدق ہوتے ہوئے ہر جگہ موجود ہے. اور کیا زمین اور آسمان اسے ظاہر نہیں کر رہے؟ وہ ہم سے از حد دور اور از حد نزدیک ہے. ہم اسے عقل کے ساتھ ڈھونڈ اور پہچان نہیں سکتے، بلکہ صرف اس کی رضا کے ساتھ. اس کی رضا اس کے احکامات پر عمل کرنے اور اس کی صفات اختیار کرنے سے ہی مل سکتی ہیں. یہ جو فرمایا عمل کرنے سے اور اس کی صفات اختیار کرنے سے مل سکتی ہیں، یہ صفات کیا چیز ہیں؟ اس ضمن میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ صفات کا کیا ذکر فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس طرف متوجہ ہوتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، افا حاسبتم انما خلقناکم عبثا، یعنی کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بغیر کسی مقصد اور بغیر کسی مدعا کے پیدا کیا ہے؟ دنیا بلا وجہ اور بلا مقصد پیدا نہیں کی گئی. کائنات کی پیدائش کا مقصد ایک انسان کامل کی پیدائش کے لیے تھی. انسان کامل سے مراد ایسا انسان جو خدا تعالیٰ کی صفات کو دنیا میں ظاہر کرنے والا اور جو خدا تعالیٰ کی طرف جھکنے والا ہو. لفظ انسان انسانی سے ہے، یعنی دو محبتوں کا مجموعہ، ایک اللہ تعالیٰ سے محبت، دوسرے اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت. اور اسی طرح لفظ اسلام کے بھی دو معنی ہیں. ایک تو اسلام لفظ کے معنی ہیں فرما برداری، لیکن اس کے لغوی معنی ہیں دو صلح، ایک اللہ تعالیٰ سے صلح اور ایک اللہ تعالیٰ کے بندوں سے صلح کرنا. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس صفات کے متعلق ارشاد فرماتا ہے کہ صبغۃ اللہ و من احسن من اللہ صبغۃ و نحن لہ عابدون، یعنی اللہ تعالیٰ کے رنگ کو اختیار کرو اور اللہ سے بہتر رنگ کون دے سکتا ہے، ہم اس کے عبادت گزار ہیں. اسی طرح ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خالق اللہ آدم علی صورت ہی، خدا تعالیٰ نے آدم کو ایسی صورت پر پیدا کیا کہ الہی صفات ظاہر کر سکے. علامہ اقبال شاعر مشرق اپنے بال جبریل میں ارشاد فرماتے ہیں، خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز، ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو قوتیں دے کر اس دارالامتحان میں بھیج دیا ہے. انسان کو جو قوتیں دی گئی ہیں اس کا اظہار ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا، یعنی ہم نے انسان میں یہ مادہ پیدا کیا ہے وہ چاہے تو شکر گزار بندہ بن جائے اور چاہے تو نافرمان بن جائے. یعنی اس میں جبر نہیں کی، اس کو ایک قوت دی تاکہ وہ انعام کا مستحق بنے یا سزا کا. اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یعنی انسان کو نیکی اور بدی کا راستہ دکھایا. اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی انسان کے اندر بری باتوں اور نیک باتوں کے سمجھنے کا مادہ رکھا. پیدائش عالم ایک مقصد کے مطابق ہے اور وہ ہے کہ ایسے وجود کو ظاہر کرنا جو صفات الہی کا مظہر ہو، اور اس کے لیے انسان چنا گیا جس کو قوت اور خیر و شر کو اختیار کرنے کی طاقت دی گئی. بہرحال اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد افلاح من زکاہا و قد خواب من دساہا، یعنی جو شخص اپنی فطرت صحیح کو پاک رکھے گا وہ اپنے اس مقصد اور مدعا کو پالے گا. یہ جو صفات کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے انسان اپنے اندر صفات پیدا کرے. یہ جو صفات ہیں تو اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان رحیم، رحمان کا مطلب ہے کہ بن مانگے دینے والا. اگر آپ کے ہمسائے میں آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ ضرورت مند ہے لیکن اس کے مانگنے کے بغیر آپ اس کی وہ ضرورت پوری کر دیں تو یہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی وہ صفت اپنے اندر پیدا کر لی. اسی طرح جب آپ کے سامنے کوئی فیصلہ آ جائے اور آپ انصاف کی کرسی پر بیٹھیں تو آپ اپنے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی صفت پیدا کر لیں، انصاف کی، عدل و انصاف کی. اسی طرح اگر کوئی جھگڑا ہو گیا ہے
یا آپ کے ساتھ کوئی جھگڑ پڑا تو غفور اگر آپ معاف کرنا چاہتے تو یہ عفو والی صفت اپنے اندر پیدا کر لیں. تو یہ ایک میں نے مثال دی ہے, تو اس پر آپ غور و فکر کریں گے تو آپ پر یہ کھلتے جائیں گے. خلاصہ کلام یہ کہ قرآن کریم کی روح سے پیدائشی عالم ایک مقصد کے مطابق ہے, اور وہ ہے کہ عکس وجود کو ظاہر کرنا جو صفات الہیہ کا مظہر ہو, اور اس کے لیے انسان چنا گیا. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں, قرآن کریم میں بھی آئے ہیں کہ اے لوگوں اپنے اخلاق کو خدا کے اخلاق کے مطابق بناؤ. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کی تعریف میں انک لعلی خلق عظیم فرمایا, تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد ان الفاظ میں فرمایا وہ اتمم مکارم الاخلاق, کہ میری بعثت کا مقصد ہے کہ میں اخلاق عالیہ کی تکمیل کروں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ سب سے اچھا انسان کون ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں تو وہ سب سے اچھا انسان ہے. معزز سامعین کرام, اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اپنے بندوں سے اصلاً جو کچھ چاہتا ہے وہ یہی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اور جنوں انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. قرآن مجید نے جگہ جگہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے پیغمبر انسان کو اس حقیقت سے آگاہ کر دینے کے لیے زمین میں بھیجے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. یہ سورہ نحل کی آیت 37 ہے. اور ہم نے ہر ایک امت میں ایک رسول اس لیے مبعوث کیا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. یہ جو آیت ہے کہ طاغوت سے بچو, یعنی اللہ کی عبادت کرو طاغوت سے بچو, تو اس پر اس میں یہ عبادت کا جو فلسفہ یہ بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بالمقابل یہاں اس آیت میں طاغوت سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے. طاغوت لفظ اور شیطان قرآن مجید میں بالکل ہم معنی آیا ہے, یعنی جو خدا کے سامنے سرکشی استکبار کرے. اس کا ضد ظاہر ہے کہ عاجزی اور پستی ہی ہے. چنانچہ عبادت جو ہے یہ ہے خضوع اور تذلل, یعنی عاجزی اور پستی. یہ چیز اگر خدا تعالیٰ کی رحمت, قدرت اور ربوبیت اور حکمت اور کے صحیح شعور کے ساتھ اگر آپ کے دل میں بے انتہا محبت کے ساتھ پیدا ہو جائے اور آخری درجے تک انسان اس میں جھک جائے تو یہی عبادت ہے. اصل میں یہ ایک داخلی کیفیت کا نام ہے. تو چونکہ جو طاغوت ہوتا ہے وہ عبادت سے روکتا ہے, وہ سرکشی اختیار کرتا ہے, لیکن جو اس حالت تک گرا دے باطن میں اپنے میں تو وہ عبادت ہے اصل میں. تو حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام اس ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں, شاید ہو سکتا ہے شاید اسی سے دخل ہو دارالوصال میں. چھوڑو غرور و کبر کے تقوی اسی میں ہے, ہو جاؤ خاک مرضی مولا اسی میں ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. اور تمہارے رب نے کہا کہ مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا, یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت کرنے سے اپنے تئیں بالا سمتے ہیں ضرور جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. یعنی یہ جو عبادت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے, اور یہ صرف ایک کی کرنی ہے. جیسا کہ حضرت امام مہدی و مسیح علیہ السلام اپنے ایک شعر میں ارشاد فرماتے ہیں چاہیے تجھ کو مٹانا قلب سے نقشے دوئی, سر جھکا بس مال کے ارض و سما کے سامنے. یعنی ایک خدا کی عبادت کرنی ہے, دوئی نہیں ہے. انسان پوری تضرع و خشوع و خضوع اور حضور قلب سے اور سچی عاجزی اور فروتنی اور درد دل سے یہ رکوع, سجود, تمہید, مناجات اور خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو اپنے مال جان کی قربانی کرتا تو یہی اصل میں یہی وہ عبادت ہے. اصل میں یہ جب انسان کا دو ڈھانچے ہیں, ایک اس کا ظاہر ہے ایک باطن. جب باطن میں انسان جھک جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے تو جو اس کا ظاہر ہے وہ خود بخود خدا تعالیٰ کے آگے جھک جاتا ہے. تو یہ عبادت جو ہے یہ صرف ایک خدا کی ہی ہونی چاہیے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ولا یشرک بعبادتی ربہ احدا, اور وہ بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے, یعنی ایک خدا کی ہی عبادت کرے. حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس اور ایک حدیث میں پڑھ کے اپنی اس تقریر کو ختم کرتا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں سو تم نمازوں کو سنوارو اور خدا تعالیٰ کے احکام کو اس کے فرمودہ کے موجب کرو,
اس کی نواحی سے بچتے رہو اور اس کے ذکر اور یاد میں لگے رہو. دعا کا سلسلہ ہر وقت جاری رکھو. اپنی نمازوں میں جہاں جہاں رکوع و سجود دعا کا موقع ہے دعا کرو اور غفلت کی نماز کو ترک کر دو. رسمی نماز کچھ ثمرات مترتب نہیں لاتی اور نہ وہ قبولیت کے لائق ہے. نماز وہی ہے کہ کھڑے ہونے سے اسلام پھیرنے کے وقت تک پورے خشوع اور خضوع اور حضور قلب سے ادا کی جاوے اور عاجزی اور فروتنی اور انکساری اور گریہ زاری سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس طرح ادا کی جاوے کہ گویا اس کو دیکھ رہے ہو. اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو کم از کم یہ تو ہو کہ وہی تم کو دیکھ رہا ہے. اس طرح کمال ادب اور محبت اور خوف سے بھری ہوئی نماز ادا کرو. ملفوظات جلد سوم صفحہ 177. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، یہ حدیقۃ الصالحین کے صفحہ 165 پر ہے اور اس کا حدیث کا نمبر 116 ہے. یہ مسلم کتاب الزکوٰۃ میں بھی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس دن اللہ کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا اس دن اللہ تعالیٰ 7 آدمیوں کو اپنے سایہ رحمت میں جگہ دے گا. اول امام عادل، دوسرے وہ نوجوان جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے جوانی بسر کی، تیسرے وہ آدمی جس کا دل مسجدوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، چوتھے وہ 2 آدمی جو اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اسی پر وہ متحد ہوئے اور اسی کی خاطر وہ ایک دوسرے سے الگ ہوئے، پانچویں وہ پاک باز مرد جس کو خوبصورت اور با اقتدار عورت نے بدی کے لیے بلایا لیکن اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، چھٹے وہ سخی جس نے اس طرح پوشیدہ طور پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر تک نہ ہوئی کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. ساتویں وہ مخلص جس نے خلوت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کی محبت اور خشیت سے اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، یعنی میرا رب تمہاری پرواہ ہی کیا کرتا اگر تم اس کی عبادت نہ کرو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.